السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دی باچا ایپیسوڈ 5. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ پورے گھر میں اسپیکرز پر لگے سالگرہ کے گانے کی آواز گونج رہی تھی. لوگ کم تھے، بلکہ صرف 3 ہی افراد تھے اس گھر میں، لیکن پھر بھی چند سچے دل کے مالک افراد بہت سے منافق لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پر رکھے چاکلیٹ کیک پر اب بہت سی لکیریں بن چکی تھیں. کیک اب بہت سے حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. وہ تینوں اب ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد رکھی کرسیوں پر براجمان تھے اور کیک کھانے میں مصروف تھے. براق آبے، میرا گفٹ. جب سب نے کیک کھا لیا تو میرا نے براق سے پوچھا. یہ سن کر براق لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا. اوہ وہ بولتے ہوئے رکا. میں بھول گیا. اور پھر ایک ہی سانس میں اس نے یہ 3 لفظ کہہ ڈالے. وہ میرائے کے رد عمل سے اب خوب واقف تھا. کیا؟ اس کی آواز بلند تھی. براق نے کچھ ندامت بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلایا. اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں کے ساتھ ٹکائے اور نظریں جھکا کر اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی. جیمرے خاتون اس کا یوں بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر کچھ افسردہ ہوئیں. انہیں براق سے یہ امید نہیں تھی. اور پھر براق نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے میرائے کا تحفہ نکالا. اس نے اپنا ہاتھ میرائے کی جانب بڑھایا تو میرائے نے نظریں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں موجود اس فوٹو فریم کو دیکھا. اس فوٹو فریم میں تصویروں کا ایک کولاج بنا تھا. اس کا بجھا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا. چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ قائم ہوئی اور اس نے اسے تشکر اور محبت بھری نظروں سے دیکھا. آبے، یہ تو بہت خوبصورت ہے. یہ میری زندگی کا سب سے اچھا تحفہ ہے. اس نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے کہا تو وہ مسکرایا. وہ کتنے ہی لمحے اس تصویر کو خاموشی سے مسکرا کر دیکھتی رہی. اس فوٹو فریم کے کولاج میں موجود تصویروں میں سے ایک تصویر میں وہ کم عمر تھی. وہ اس وقت یامان بے کے ساتھ کھڑی تھی اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. ایک تصویر میں وہ براق کے ساتھ تھی اور ایک میں جیمرے خاتون کے ساتھ. پھر ایک تصویر میں وہ تینوں تھے مگر یامان بے نہیں. اور ایک آخری تصویر بھی تھی اس میں جس میں وہ تنہا تھی. ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھامے وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا رہی تھی. میرائے کو ایسا لگا کہ وہ جو چاہتی تھی اسے وہی ملا، ایک مکمل خاندان. پھر چاہے وہ ایک تصویر میں ہی ہو، وہ تھا تو مکمل. میں جانتا تھا تمہیں یہ پسند آئے گا. اس نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے اس سے کہا. براق جانتا تھا کہ میرائے کو ابھی اس تحفے کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس نے براق سے کہا تھا، آج مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے. سالگرہ منانے کے بعد وہ تینوں کچھ دیر آپس میں لاؤنج میں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے اور پھر جیمرے خاتون اور براق اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. میرائے وہاں سے اٹھ کر نیٹسٹوریم میں آئی اور وہاں چہل قدمی کرنے لگی. چاند کی روشنی کے رنگ پول کے صاف اور شفاف نیلے پانی کے ساتھ مل رہے تھے. ہوا تیز نہیں چل رہی تھی مگر پھر بھی خنکی کی فضا ہر سو قائم تھی. آنے سے اجازت کیسے لوں میں؟ وہ یوں ہی سوچوں کے سائے میں ڈوبے ڈوبے سے انداز میں چلتی ہوئی رکی. وہ چہرے سے کافی پریشان اور کنفیوزڈ لگ رہی تھی. ہاں، ایک آئیڈیا. وہ ابرو اچکاتے ہوئے زیر لب مسکرائی. وہ اب کی بار تیز قدموں کے ساتھ جیمرے خاتون کے کمرے تک گئی. دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. دروازہ پورا کھول کر اس نے انہیں پکارنے کے لیے کمرے میں جھانکا. جیمرے خاتون عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں. انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے قدم رکے. وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اور انہیں خاموشی سے نماز پڑھتا ہوا دیکھنے لگی. انہیں یوں دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی. وہ بھی پہلے نماز پڑھا کرتی تھی لیکن بہت کم، اور اب تو اس نے نماز پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا. گھر سے باہر جاتے ہوئے اسکارف کرنے کا بھی جیمرے خاتون نے ہی اس سے کہا تھا، ورنہ اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا تو شاید وہ اسکارف کبھی شروع نہ کرتی. جیمرے خاتون نے نماز میں سلام پھیرا اور پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی میرائے کو دیکھا. وہ مسکرائیں تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی. آنے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اس نے وہیں کھڑے رہتے ہوئے ہچکچا کر پوچھا. ہاں کہو، انہوں نے ناسمجھی سے کہا. آنے، وہ گونجا نے مجھے ابھی بلایا ہے.
اب وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے تو بس اسی کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے۔ وہ اپنے الفاظ کافی سوچ سوچ کر ادا کر رہی تھی۔ جیمرے خاتون تھوڑا حیران ہوئی۔ تم اسے گھر بلا لیتی؟ انہوں نے چند لمحے بعد کہا تو وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ جی میں نے کہا تھا اسے لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے تھوک نکلا اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے اور ابھی تو صرف 8 بجے ہیں، میں 10 بجے تک آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دوبارہ ایک گہرا سانس لیا۔ دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے اس وقت جھوٹ بول رہی ہے جب وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ لیکن اس وقت انہوں نے تھوڑا سوچا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، پلیز آج تو میری برتھ ڈے ہے۔ اس نے اب کی بار التجائیہ انداز میں کہا اور پھر ایک اداس سا چہرہ بنا کر وہ ان کے ساتھ فرش پر گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھی۔ اس کا یوں اداسی سے بھرا چہرہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ تم، انہوں نے کہا تو ان کا دل و دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً اٹھی اور انہیں شکریہ کہتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میرائے، وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب جیمرے خاتون نے اسے پکارا۔ اس نے پیچھے مڑ کر انہیں نہیں دیکھا۔ میرا بھروسہ کبھی مت توڑنا۔ ان کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا جس نے میرائے کے دل میں ایک پھندا ڈال دیا۔ پہلے اسے یوں لگا کہ انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ پھر اس نے ان سوچوں کو اپنی غلط فہمی سمجھ کر ذہن سے جھٹکا۔ نہیں آنے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں جیسے تسلی دی ہو۔ جیمرے خاتون نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ اب دعا مانگنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت سی کھڑی انہیں دیکھتی رہی کہ محبت بھی انسان سے کتنا کچھ کروا لیتی ہے۔ دل ہی دل میں میرائے نے سوچا، وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ جو محبت انسان سے جھوٹ اور گناہ سرزد کروائے وہ محبت نہیں رہتی، بلکہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک گناہ میں اور ایک سزا میں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی کا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ احسن صاحب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ پہلے موبائل پر کچھ میسیجز اور میلز وغیرہ چیک کر رہے تھے اور اب انہوں نے فون بند کر کے اسے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حلیمہ صاحبہ پہلے صوفے پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں اور اب وہ کتاب بند کر کے بیڈ پر ان کے برابر میں آ بیٹھیں۔ کاش نینا ہمیں سمجھ سکتی، احسن صاحب نے حلیمہ صاحبہ سے کہا تو انہوں نے ایک دم ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر بہت کچھ تھا، تکلیف، پریشانی، دکھ، فکر اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرے گی۔ حلیمہ صاحبہ نے ان کی بات سننے کے چند لمحے بعد نرمی سے کہا، ہاں لیکن یہ اسی کے بھلے کے لیے ہے۔ تم جانتی نہیں ہو ہمارے یہاں کے سیاست دانوں کو، اور اس نے تو ماشاءاللہ سے میکائل ملک سے ٹکر لے لی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے تو اب کی بار ان کے الفاظ میں نینا کے لیے تعریف اور ستائش بھی تھی اور فکر بھی۔ احسن وہ حق کے لیے لڑ رہی ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے اب کی بار تھوڑا سنجیدگی سے کہا تو احسن صاحب نے ایک دم ان کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، یوں کہ ان کی بات سے 100% اتفاق کر لیا ہو۔ نینا کے بیڈ روم کی چند بتیاں روشن تھیں اور چند بجھی ہوئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب بس وہ سونا چاہتی تھی۔ تھکن اتنی تھی کہ اسے اس وقت گہری نیند سونا رب کا سب سے قیمتی تحفہ لگ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس کا ذہن کافی ساری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا بابا صحیح کہتے ہیں؟ اس نے بھاری دل کے ساتھ زیر لب خود سے سوال کیا تو دل اور دماغ نے اس کا جواب اسے فوراً دیا۔ کاش بابا مجھے سمجھ سکتے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تو اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ اس کا ذہن اس وقت جیسے بہت سی جنگیں ایک ہی وقت میں لڑ رہا تھا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بجھانے لگی تو یکدم اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا، کچھ روشن ہوا۔ وہ بیڈ سے فوراً اٹھی اور کمرے کی الماری تک گئی، اسے کھولا اور بالائی خانے میں رکھا قرآن مجید احتیاط کے ساتھ نکالا، سر پر دوپٹہ ٹھیک سے لیا اور قرآن مجید ہاتھ میں تھامے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات اب کافی گہری ہو چکی تھی۔
کمرے کی کھڑکیاں ریشمی پردوں سے ڈھکی تھیں۔ پردے کے باہر چلنے والی تیز اور ٹھنڈی ہوا کے باعث پردے لہرا رہے تھے۔ وہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھ چکی تھی اور اب وہ تیسری بار اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ تعوذ، تسمیہ، پہلی اور دوسری آیت، ان سب کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب باری تیسری آیت کی تھی۔ بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے پہلے اس آیت کی عربی میں تلاوت کی۔ اس کی آواز کافی خوبصورت اور نرم تھی، اور پھر اس نے اس آیت کی تفسیر پڑھنا شروع کی۔ حالانکہ وہ پہلے بھی قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2 بار مکمل کر چکی تھی، مگر قرآن کا تو یہ معجزہ ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے ہر بار آپ کو کسی نئی بات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی معلومات محدود نہیں۔ رحم کے معنی ہوتے ہیں بہت بہت رحم کرنے والا۔ وہ اپنی انگلی قرآن کی تفسیر کے صفحے پر رکھی سطروں پر ہر لفظ زیر لب ادا کرنے کے ساتھ پھیرتی۔ آنکھوں میں وہ چمک امڑ آئی تھی جو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے آتی۔ اس کا ایک اور معنی ماں کی مامتا یا ماں کی کوکھ بھی ہے۔ یہ معافی دینا اور کسی کو سخت غصہ ہونے کے باوجود چھوڑ دینے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس میں رحم کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ پڑھ رہی تھی، دل میں سکون کی لہریں قائم ہوئے جا رہی تھیں۔ رحیم کا معنی ہے بار بار رحم کرنے والا، وہ جس کی فطرت میں بہت رحم ہو۔ اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اس نے صفحہ پلٹا، ایک گہری سانس لی اور اگلے صفحے پر تحریر کردہ سطور پڑھنے لگی۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خصلت تو انسانوں کی ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ تو انسان کی بہت سی غلطیوں اور گناہوں کو اس کی صرف ایک نیکی پر بھی نظر انداز کر دیتا ہے، مگر انسان تو آپ کی تمام اچھائیوں کو آپ کی ایک برائی پر فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ چند لمحے رکی، اس نے آنکھیں بند کیں۔ اللہ میرے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی اور پھر آنکھیں کھولیں اور دوبارہ صفحے پر لکھی ان سطور کی جانب متوجہ ہوئی۔ انسان کو جب ایسا لگنے لگے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے تو وہ یہ جان لے کہ انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ان غلطیوں کی معافی مانگ کر ان سے سیکھے۔ صفحہ پلٹنے کی ہلکی سی آواز کمرے میں لہرائی۔ غلطیوں سے سیکھنا ایک آرٹ ہے، اور جو یہ آرٹ سیکھ لے اسے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا تب بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس نے اگلی آیت پڑھنا شروع کی۔ روزے جزا و سزا کا مالک ہے۔ اس نے پہلے اس آیت کی عربی میں تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ پڑھا۔ اس آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ کے عملی اقتدار و اختیار کا ذکر ہے، یعنی اللہ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برابر بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے چند لمحے کا وقفہ لیا اور دوبارہ تفسیر پڑھنا شروع کی۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نیکیوں کا بدلہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہو، یا یہ کہ جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے نہیں بچ سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اس نے ایک نظر پورے صفحے پر دہرائی اور زیر لب تشکر بھرے انداز میں مسکرائی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا، کیونکہ اللہ نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ اس کی نازل کردہ مقدس اور سب سے عظیم کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہی تھی۔
قیامت کا وعدہ تو سچا ہے، اس دن ہر کسی کو انصاف ملے گا، اس دن کسی قسم کی رشوت یا سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہی کریں گے، اور اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ وہ کن کے لیے سفارش کریں۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اگر اس جہاں میں انصاف نہ مل سکا تو دوسرے جہاں میں ہی صحیح، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ حق کے لیے لڑتی رہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ نینا زیر لب بڑبڑائی، اس کی آنکھیں نم تھیں جن میں سے ایک میں چمک ابھر رہی تھی۔ اب باری اگلی آیت کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت وہ جب بھی پڑھتی اس کا اللہ پر توکل اور ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا، اور اس کے اندر خود اعتمادی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ، جب ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ہم کیوں آپ کے سوا کسی اور سے ڈریں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اب اس کی آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی تھیں، اور اس کا ذہن بھی اب کافی تھک چکا تھا، جس وجہ سے اب اگر وہ اس آیت کی تفسیر پڑھتی تو شاید وہ اسے ٹھیک سے سمجھ نہ پاتی۔ اس لیے اس نے قرآن مجید کو احترام کے ساتھ بند کیا اور اسے رحل میں رکھنے کے بعد الماری کے سب سے بالائی خانے میں رکھ دیا۔ وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹی۔ کمرے کی تمام بتیاں بجھ چکی تھیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کی۔ شکر ہے اللہ کا کہ میرے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے ثبوت ہیں میکائیل ملک کے بارے میں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں میکائیل ملک کا لیا گیا آج کا انٹرویو ابھرا تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میکائیل ملک، ابھی تو یہ صرف ٹریلر تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ قائم کی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، تاریخ تھی 12 جنوری 2022، نیو یارک۔ تم مجھے کالز کیوں کر رہی تھیں؟ اس نے چند لمحے بعد پوچھا تو عریشہ نے فوراً اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ یوں مارا جیسے وہ کچھ بتانا بھول گئی ہو۔ آپ کی آج کسی سے بہت اہم میٹنگ تھی نا؟ اس نے کہا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ منظر تھا نیو یارک کے ایک ریسٹورانٹ کا، جہاں شہر کی دلکشی اس ریسٹورانٹ کے جدید خوبصورت مناظر سے آ کر ملتی۔ دیواریں اتنی نفاست اور خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی کہ وہ شہر کے متحرک ثقافتی مناظر کی عکاسی کرتیں۔ مختلف پکوان کی خوشبو ہوا میں لہرا رہی تھی جو وہاں موجود لوگوں کو طمانینت بخشتی۔ وہ یہاں ایک کونے میں رکھی میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سے عمر میں کچھ 6-7 سال بڑا تھا۔ ویسے آپ کی میٹنگ کس سے ہے؟ عریشہ نے تھوڑا ہچکچا کر یہ سوال پوچھا، جس پر نینا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ عریشہ، اگر تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں اس سے کہا۔ وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح عبائے اور اسکارف میں ملبوس وہ کافی پرکشش اور پر اعتماد دکھائی دیتی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے ارد گرد نگاہ دہرائی تو اسے کونے پر رکھی ایک میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا وہ شخص دکھائی دیا جس سے وہ آج ملنے آئی تھی۔ اس شخص نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اپنی رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ بالکل وقت پر آئی تھی، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ وہ چھوٹے قدم چلتی ہوئی ان کی میز تک پہنچی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھے۔ خوش آمدید نینا صاحبہ، یہ کہتے ہوئے انہوں نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، اس نے دھیرے سے ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو عباس احمد نے بھی اپنی نشست سنبھال لی۔ تو بتائیے نینا صاحبہ، کیا لیں گی آپ؟ اس نے اس سے سوال کیا۔ کافی، اس نے چند لمحے بعد جواباً کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھر ویٹر کو بلایا۔ ویٹر کو 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر آرڈر لینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ عباس احمد پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میکائیل ملک سے متعلق آپ مجھے کیا معلومات دینا چاہتے تھے؟ اصل بات کی شروعات نینا نے کی۔ اس کے چہرے پر اب حد درجے کی سنجیدگی تھی۔ عباس احمد نے ایک گہرا سانس لیا۔ نینا صاحبہ،
میکائل ملک جیسا لوگوں کو نظر آتا ہے ویسا وہ ہے نہیں۔ اس بات پر نینا کو کوئی شک نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ لیکن اس نے پھر بھی وجہ پوچھنی مناسب سمجھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انہوں نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا اور پھر میز پر رکھے اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیا۔ اس کی اسکرین روشن ہوئی۔ چند لمحے بعد انہوں نے اس پر ایک ویڈیو آن کی اور موبائل نینا کی طرف بڑھایا۔ اس نے نہ سمجھی سے پہلے عباس احمد کے چہرے کو دیکھا اور پھر ان کے موبائل کو۔ نینا نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی روشن اسکرین پر چلتی وہ ویڈیو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرتا، اس کے جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ تو راجیش ہے، وہی دہشت گرد تنظیم کا سربراہ جو کئی سالوں سے پاکستان اور افغانستان میں تباہی مچاتا آ رہا ہے۔ اس نے حواس باختگی کے عالم میں دھیرے سے کہا تاکہ آس پاس موجود لوگ کچھ سن نہ سکیں۔ حالانکہ وہ دونوں آپس میں اردو میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ سمجھیں اگر ہم میکائل کا چہرہ سامنے لے آئیں تو ہم اس راجیش کو بھی پکڑوانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ عباس احمد سینے پر بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی، کچھ سوچا۔ کیا ان کی یہ ملاقات پاکستان میں ہوئی؟ وہ نینا سے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ نہیں، لندن میں۔ یہ سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہ سن کر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں میں بھی کہیں نہ کہیں لندن ہی موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میکائل ملک جیسا شخص جو اپنی ساری زندگی پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی باتیں کرتا ہے، اس کے آدھے سے زیادہ رشتہ دار وہیں رہائش پذیر ہیں، اور تو اور اس کی جائیدادیں لندن میں ہی موجود تھیں، جس کی ساری ڈیٹیلز انٹرنیٹ پر موجود تھیں۔ یوں سمجھ لینا اچھا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اپنے ہر جرم کو چھپانے کے لیے سب سے مؤثر جگہ لندن ہی تھی۔ اور کب ہوئی؟ اگلا سوال پوچھا گیا تو عباس احمد نے کچھ لمحے سوچا۔ پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کو، اس نے جواب دیا۔ میکائل یہ بھول گیا کہ وہ اپنے ہی ملک کا سودا کر رہا ہے۔ چند لمحے بعد نینا نے کہا تو اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، دکھ، تکلیف، نفرت۔ لالچ اور ہرس سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں سارا مسئلہ واضح کیا۔ ویٹر ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ٹرے میں نفاست کے ساتھ رکھے وہ کافی کے کپ اس نے باری باری ان دونوں کے سامنے رکھے اور پھر چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکائل کا اس دہشت گرد تنظیم سے رابطہ ہے جسے ایڈ اور ٹرین انڈیا کرتا ہے۔ ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے وہ جیسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عباس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ یہ وہ دہشت گرد تنظیم تھی جسے ایڈ اور ٹرین انڈیا کی وہ حکومت کرتی جو اپنے ہی ملک میں موجود مسلمانوں کی حق تلفی کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ حکومت کبھی بھی ڈائریکٹ اپنا نام ایسے کاموں میں نہ آنے دیتی۔ وہ یہ کام اپنے ملک سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگوں کے ذریعے کرواتی جن کا ریکارڈ پہلے سے ہی خراب ہوتا، جس طرح سے راجیش، ایک ہندوستانی دہشت گرد جس کا اتا پتہ کافی عرصے سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے یوں دنیا سے چھپا لینے میں ہندوستانی حکومت کا ہی ہاتھ تھا۔ ہاں، اور میکائل ہمیشہ انڈیا کی ہی فیور کرتا ہے۔ عباس احمد نے اس کی بات سن کر شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ نینا نے افسوس کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کئی بار پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے جن میں یہ خدشات پائے جاتے کہ اس میں ہندوستان کا عمل دخل شامل ہے، لیکن میکائل ملک وہ شخص تھا جو ہر بار اس بات کی نفی کرتا، بلکہ وہ ہر مرتبہ یہ بھی کہتا کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانا بہت ضروری ہیں۔ وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ ہر مرتبہ ان کی طرف دوستی کا بڑھایا گیا ہاتھ وہ کس طرح سے جھڑک دیتے۔ مسئلہ ہندوستان کے لوگوں کا یا عوام کا نہیں تھا، حکومت کا تھا۔ میرے پاس ایک کال ریکارڈنگ بھی ہے میکائل کی، جس میں وہ اسی تنظیم کے سربراہ سے مشورہ کر کے بیانات دینے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے چہرے پر سنجیدگی قائم کیے ہوئے اسے بتایا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ زیر لب مسکرائی اور اس نے کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگا کر کافی کے ایک دو گھونٹ بھرے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ کال ریکارڈنگ اور یہ ویڈیو سینڈ کر دیں۔ اس نے عباس احمد سے کچھ معنی خیز انداز میں اس ویڈیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس نے اسے کچھ دیر پہلے ہی دکھائی تھی۔
عباس احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں کر دیتا ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے صرف یہ سب کافی نہیں ہوگا میکائل کی غداری ثابت کرنے کے لیے۔ اب کی بار اس نے کہا تو عباس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا اور کافی کا کپ میز پر رکھا۔ کیونکہ ان سب کو بہت آسانی سے جعلی قرار دیا جا سکتا ہے، اس نے ابرو اچکا کر جواب دیا۔ یعنی ہمیں مزید پختہ ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے؟ اس کے چہرے پر تناؤ سا ابھرا۔ جی، ویسے آپ نے یہ سب ثبوت مجھے ہی کیوں دیے؟ اس نے اب کی بار آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے تشویش کے عالم میں پوچھا۔ اس کے کافی کے کپ میں ابھی آدھی سے بھی کچھ زیادہ کافی پڑی تھی، لیکن اب وہ اسے پی نہیں رہا تھا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تاکہ آپ میکائل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا سکیں اور پاکستان کو اس خطرناک شخص کے ہاتھوں سے بچا سکیں۔ آپ ہی اس کام کو انجام دینے کے قابل ہیں، اس نے کہا تو اس کے انداز میں نینا کے لیے ستائش، عزت اور امید تھی۔ لیکن اس کام کے لیے تو اور بھی بہت سے سینئر صحافی ہیں، آپ نے ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس کی تشویش اب تک قائم تھی۔ اس نے بھی کافی کا کپ سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کی کافی بھی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ سب آپ کے جیسے بہادر نہیں ہیں، وہ سب گھبرا جاتے اس کام سے کیونکہ وہ اس سب اسٹریس کو نہیں برداشت کر پاتے، لیکن آپ ان جیسی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نینا کے لیے خاص چمک تھی۔ نینا چند لمحے خاموش رہی۔ اس نے کافی کا کپ میز پر سے اٹھایا اور اس میں موجود باقی کافی پینا شروع کی۔ عباس احمد اس کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ وہ اب کافی پی چکی تھی۔ کافی کا خالی کپ اس نے میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اور اگر میں ہار گئی؟ اس نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ اس کے مسکرانے کی وجہ وہ سمجھ نہ سکی۔ حق پر چلنے والا انسان کبھی نہیں ہارتا، وہ یا تو غازی ہوتا ہے یا پھر شہید، اور آپ بھی ابھی ایک جنگ ہی لڑ رہی ہیں، حق اور سچ کی۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوا اور ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر کہہ رہا تھا، کافی امید سے۔ وہ سن رہی تھی، کافی یقین سے۔ اس کے یہ الفاظ نینا کے ذہن میں گھر کر گئے۔ آپ کو مزید ثبوت دینے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگلی مرتبہ ہم یہاں نہیں ملیں گے۔ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ کیوں؟ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرے مخالفین کو شک ہو گیا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں سے شفٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے فوراً بتایا۔ کہاں؟ ترکیہ۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں بھی کچھ دنوں بعد ترکیہ آ رہی ہوں، ایک ڈاکیومنٹری کے سلسلے میں۔ اس نے اسے بتایا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، پھر تو میں کوشش کروں گا کہ جب تک آپ ترکیہ میں موجود ہیں میکائل کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کر کے آپ کو دے دوں۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنا پلان اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں پاکستان میں ہی مل لیتا اگر مجھے تھریٹ نہ ہوتی۔ چند لمحے بعد اس نے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں اب کی بار ایک نمی سی ابھری۔ کوئی بات نہیں عباس صاحب، ٹھیک ہے، ایسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے جواباً کہا۔ عباس احمد بھی اسی کی طرح ایک صحافی تھا جس نے ملک کی بڑی بڑی معروف شخصیات کے راز افشاں کیے تھے، اور اسی کی بنا پر اب اس کا پاکستان آنا بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ پاکستان اب کبھی چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے ملنے والی تھریٹس کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اسلام آباد میں صبح سویرے افق پر گلابی، نارنجی اور سونے کے نازک رنگوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ سورج کی گرم کرنوں نے شہر کو گھیر رکھا تھا۔ ہلکی سی چلتی ٹھنڈی ہوا تر و تازہ تھی جو درختوں کے نازک پتوں کو آہستگی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پرندوں کی نرم چہچہاہٹ ماحول میں گونج رہی تھی جو ارد گرد سکون کی فضا قائم کرتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے برتن رکھے گئے تھے۔ وہ سب کچھ ہی دیر پہلے ناشتہ کر رہے تھے اور اب وہ ناشتہ مکمل کر چکے تھے۔ بس سریحا کا تھوڑا سا ناشتہ باقی تھا۔ وہ یوں ہی سست رفتاری سے کھانا کھاتی۔ احسن صاحب دفتر جانے کے لیے کرسی سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ تبھی نینا نے انہیں روک لیا۔ بابا رکیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے نرمی سے کہا تو وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ احسن صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی۔
ان کے چہرے پر نینا کے لیے خفگی صاف واضح تھی، لیکن اس خفگی سے زیادہ پریشانی اور فکر۔ کہو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے روکھے سے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ بابا، وہ آپ جانتے ہیں نا مجھے ڈاکیومنٹری بنانے کے سلسلے میں ترکیہ جانا ہے؟ تو انہوں نے روکھا پن قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی اجازت ہے؟ اس نے فوراً اجازت مانگی تو وہ طنزیہ انداز میں زیر لب مسکرائے۔ نینا، میرے ہاں یا نہ کہنے سے تم نے کون سا سن لینا ہے؟ تم نے تو وہی کرنا ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ انہوں نے کندھے اچکا کر اس پر طنز کیا۔ بابا، آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں؟ اس نے پریشان کن انداز میں ان سے پوچھا تو اب کی بار ان کا دل اس کے سامنے مزید سخت نہ رہ سکا۔ بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے بس خوف ہے کہ کہیں تم کسی کی لگائی گئی آگ میں جل کر برباد نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنا ہر لفظ کافی سوچ سوچ کر ادا کیا۔ وہ واقعی کافی پریشان تھے، ورنہ انہوں نے کبھی نینا کو اس طرح سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے مسکرانے کی وجہ کسی کو سمجھ میں نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک کیا چیز لے گئی تھی؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا تو احسن صاحب یکدم کچھ سمجھ نہ سکے۔ وہ اس سوال کی توقع اس سے اس وقت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہاں موجود کوئی بھی شخص اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن بہت جلد ان سب کو سمجھ آنے والی تھی کہ وہ ان سب کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، احسن صاحب نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ ان سے یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ پھر کیا؟ احسن صاحب پہلے تھوڑا حیران ہوئے اور پھر انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے نمرود کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا تھا، اور سب سے بڑا بت تو نمرود کا نفس تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے توڑا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی تو سب اسے مکمل خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس نے مزید کہا، نمرود سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ لگوائی۔ اس نے ایک وقفہ لیا اور نظریں اٹھا کر باری باری ان سب کو دیکھا جو اس کی بات یکسو ہو کر سن رہے تھے۔ جانتے ہیں وہ آگ کیا تھی؟ اس نے اب کی بار احسن صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا اور زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ نینا کی آنکھیں اس وقت بھیگ چکی تھیں۔ وہ جب بھی یوں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات انہیں بتاتی یا دین کے بارے میں کوئی بات کرتی، اس کی آنکھیں اسی طرح نم ہو جاتیں۔ یہ آگ نمرود کا ظلم تھی۔ کسی کی طرف سے جواب نہ ملنے پر اس نے خود ہی جواب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انصاف تھے۔ اس نے مزید کہا، وہاں موجود ہر ایک شخص کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، جس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ انصاف کو ظلم کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر امید اور یقین سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کبھی بھی انصاف کو نہیں مٹنے دیتا۔ اور پھر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ احسن صاحب چند لمحے خاموش رہے، باقی افراد بھی انہی کی طرح خاموش رہے۔ نینا، مجھے تم پر فخر ہے، تم جس راہ پر چل رہی ہو اس پر ثابت قدم رہنا، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا تو اس نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا اور تشکر بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ چاند اور ستارے آسمان کے مخملی سیاہ کینوس پر ٹمٹما رہے تھے۔ ہوا تیز تھی۔ ٹیکسی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ٹیکسی سے باہر نکلی، ٹیکسی ڈرائیور کو اس کا کرایہ دیا اور پھر وہ ٹیکسی وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ ٹیکسی وہاں سے چلی گئی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ارد گرد نگاہ دہرائی۔ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر سامنے والے گھر پر ڈالی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس سے اس کو کافی رغبت تھی۔ وہ اس گھر کی جانب بڑھی اور داخلی دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ قدم کچھ منٹ کے لیے زنجیر ہوئے۔ کئی سوچوں نے ذہن کے پردوں پر اپنا قبضہ جما لیا، جسے اس نے فوراً سے جھٹکا۔
وہ ابھی تک اپنے سالگرہ والے لباس میں ہی ملبوس تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب اس نے اپنے سر کو ایک گہرے سرخ رنگ کے اسکارف سے ڈھک رکھا تھا۔ داخلی دروازے کے ساتھ گھر کی بیل کا سوئچ تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ گھر کی خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ بیل کی آواز گونج رہی تھی اور پھر فوراً دروازہ کھل گیا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ اس سے کئی مرتبہ باہر کسی ریسٹورانٹ میں، ہوٹل میں یا ساحل پر مل لیتی تھی، مگر یوں رات کے وقت، وہ بھی اس کے گھر پر، ایسا اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ایک دم مسکرائی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گی، اس نے کچھ حیرانی سے مسکرا کر کہا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں چلی جاتی ہوں، اس نے جواباً اسے چھیڑا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آؤ، وہ یہ کہتا ہوا راستے سے ہٹا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ اس نے لمحے بھر کو کچھ سوچا اور پھر دھیرے سے مسکرا کر گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر واضح نہیں تھا۔ اس کا دل و دماغ ایک دم کچھ نہ سمجھ سکا، اور پھر وہ پیچھے مڑی۔ ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے اسے داخلی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ایلدار، کہاں گئے تم؟ اس نے آواز باختگی کے عالم میں پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہر سو ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کے دل کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ ایلدار، وہ بھرائی ہوئی آواز میں، بلند آواز میں چیخی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے دل کی دوڑ تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی۔ ذہن عجیب سے اندیشے لگانا شروع ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، بہت نم۔ کسی نے اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے جہاں تھی وہیں ساکت سی کھڑی رہ گئی، سانس جیسے ایک دم بالکل بند ہو گیا ہو۔ اور پھر بتیاں چل گئیں، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ سالگرہ کے گانے کی آواز گونجنے لگی۔ ایلدار نے اپنا ہاتھ میرائے کی آنکھوں سے ہٹایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو۔ ایلدار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنی انگلی کے پورٹ سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر لاؤنج ایریا تھا۔ لاؤنج کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کا دل کھل اٹھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج میں گئی اور ارد گرد نظریں یوں دہرائیں جیسے وہ اس لاؤنج کے منظر کے سحر میں ڈوب گئی ہو۔ لاؤنج گلاب کے پھولوں سے، مختلف رنگوں کی فیری لائٹس، دل فریب گیت، دل کو پرسکون کر دینے والی مہک سے سجا ہوا تھا۔ مرکز میں موجود ایک میز پر اس کے لیے سالگرہ کا کیک رکھا گیا تھا۔ ایلدار، یہ سب بہت خوبصورت ہے، اس نے لاؤنج کی دلکش سجاوٹ کو دیکھ کر کہا۔ اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سجاوٹ ایلدار نے خود کی تھی، اور یہ حقیقت تھی، یہ سب ایلدار نے خود ہی کیا تھا۔ اوہ پلیز، تم مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی جانب بڑھا۔ اوہ ایلدار، تم پھر سے شروع ہو گئے۔ وہ اس سے واقف تھی۔ اسے اپنی تعریف سننا پسند نہیں تھا، اور اس کے لیے اس کی تعریف کرنا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ یہ سچ ہے، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور میز پر رکھے کیک کی جانب متوجہ ہوئی۔ اللہ اللہ، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے کھلکھلا کر کہا۔ سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد اب وہ دونوں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہوا تر و تازہ اور کرکری تھی، جو ماحول کو پرسکون بناتی۔ میرائی نے یکدم آسمان پر روشن چاند کی ٹکیا کو دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ تو بتاؤ ایلدار عزیزجان، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے پوچھا تو ایلدار مسکرایا۔ کچھ بھی، سوائے چاند اور تارے توڑ کر لانے کے، اس نے شانے اچکا کر چاند کو دیکھ کر مسرت بھرے انداز میں جواب دیا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا، تو میرا تحفہ کہاں ہے؟ چند لمحے یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے اسے یاد آیا۔ ایلدار پہلے خاموش رہا، پھر کچھ سوچا، اور پھر اس نے اپنے لانگ کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈال کر نکالا اور ایک سرخ رنگ کی ڈبیا باہر نکالی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اس سرخ رنگ کی ڈبیا کو دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ وہ اس کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے وہ سرخ ڈبیا کھولی اور اسے میرائے کی جانب بڑھایا۔ اس میں ایک چمچماتی نازک سی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ وہ چند لمحے سحر زدہ سی ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ ایلدار، کیا واقعی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے ایلدار کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔
اگر یہ خواب ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں اور زیر لب مسکرائی۔ اس کے گال لان میں لگے گلاب کے پھولوں کی طرح سرخ پڑ رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ ایلدار نے اس سرخ ڈبیا سے وہ نازک انگوٹھی نکالی اور اسے میرائے کی رنگ فنگر میں پہنانا شروع کیا۔ البتہ اس کی نگاہیں میرائے پر ہی جمی تھیں، جو نظریں جھکائی کسی سحر میں ڈوبی ڈوبی سی لگ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ جب ایلدار نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اب کی بار اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اب مزید نم تھیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جیسے اسے یقین دلایا۔ وہ زیر لب تشکر سے بھرے انداز میں مسکرانے لگی۔ رات کے ٹھیک 10 بجے وہ اپنے گھر لوٹی۔ ایلدار نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، مگر اس نے ٹیکسی میں جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ گھر لوٹی تو اس نے ارد گرد چاروں اطراف میں اپنی نگاہیں دہرائی۔ کوئی نہیں تھا۔ یقیناً جیمرے خاتون سو چکی تھی اور شاید براق بھی۔ وہ گھر کی چابیاں ساتھ لے کر ہی گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا جو اسے اس کی یاد دلاتی۔ ایلدار، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اس نے اس انگوٹھی کو الفت سے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے اس وقت یہ خوف لاحق تھا کہ اگر براق نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں گئی تھی تو وہ کیا کہے گی اس سے، مگر دل ہی دل میں اس نے خود کو تسلی دی کہ جیمرے خاتون نے اسے ضرور بتا دیا ہوگا کہ وہ گونجا سے ملنے گئی تھی، اس لیے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ استنبول میں افق پر اب رات کی تاریکی کی جگہ آفتاب کی تیز کرنوں نے گھر کر لیا تھا۔ موسم صاف تھا، ہوا بھی تر و تازگی فراہم کرتی، مگر آسمان پر آج بادلوں کا بسیرا بہت کم تھا۔ وہ جیسے سورج کی کرنوں کے درمیان کھو سے گئے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا، کار لاک کی اور لمبے ڈگ بھرتا چلنے لگا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے جو سورج کی تیز کرنوں کے باعث چمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھی یوں ہی روشن تھا جس پر روب و دبدبا قائم تھا۔ وہ آج کافی فاتحانہ انداز میں قدم بڑھا رہا تھا۔ سیاہ لمبا کوٹ اور سیاہ جینز، ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجاہت سے بھرپور شخصیت۔ وہ آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کے داخلی دروازے سے داخل ہوا تو ہموار قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی فوجی اسے دیکھ کر ایک میکینکی سے انداز میں رکتے اور اسے سیلیوٹ کر کے سلام پیش کرتے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے سلام کا جواب دیتا۔ دونوں اطراف میں مختلف کمرے تھے اور پھر وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا اور یک دم رکا۔ اندر آ سکتا ہوں دندار بے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ آؤ براق، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ دروازے کی دوسری جانب سے آواز آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دندار بے کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ کھڑک سے بند کیا۔ کمرے کی دیواروں پر مختلف مانیٹرز، نقشے اور ترکیہ کے بارے میں معلومات سے مطابق چارٹس لگے تھے۔ مرکز میں ایک شیشے کی میز رکھی تھی جس کے دونوں طرف ایک ایک کرسی رکھی گئی تھی۔ ایک کرسی پر وہ براجمان تھے۔ انہوں نے خالی پڑی کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خوش دلی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ براق ان کی جانب بڑھا اور کرسی دھکیل کر اس پر بیٹھا۔ اس نے سن گلاسز اتار کر سامنے میز پر رکھیں۔ دندار بے کی عمر تقریباً 60-61 سال تھی۔ چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں، بال سفید تھے، مگر پھر بھی ان کی شخصیت کا روب و دبدبا قائم تھا۔ تو بتائیے دندار بے، کیا کہنا تھا آپ کو؟ اس نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ انہوں نے گفتگو کی شروعات سے پہلے اسے چائے یا کافی آفر کی تھی، مگر اس نے وہ آفر کافی مؤدبانہ انداز میں ٹھکرا دی تھی۔ براق، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر اس سے کہا تو اس نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ دمیر بے، انہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مشکل مشنز اب ان کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک وقفہ لیا۔ وہ انہیں سننے کا منتظر تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کمانڈر ان چیف مقرر کر دوں۔ انہوں نے صاف گوئی سے اس کو اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کے چہرے پر تاثرات تبدیل نہیں ہوئے، یوں کہ اسے یہ سن کر کوئی خوشی نہ ہوئی ہو۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ اس نے تشویش بھری نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ حیران ہوئے۔ کوئی اور فوجی ہوتا تو یہ سن کر بہت خوش ہوتا، اس کے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہ ہوتی،
لیکن وہ براق یامان تھا، اسے ان سب باتوں سے کچھ فرق نہ پڑتا۔ براق، تم مجھے غلط سمجھنا کب چھوڑو گے؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے یہ سنا تو اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ جھلکا۔ دھندار، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ انہیں تشویش ہوئی۔ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں ہاں، دمیر بے اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ تم فوجیوں کو لیڈ کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ کہہ رہے تھے تو ان کی بات اسے کافی بے معنی لگ رہی تھی، بلکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے حقیقت چھپا رہے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ دمیر بے سے کافی مایوس ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ براق سے عمر میں کافی بڑے تھے، پھر بھی انہیں براق بہتر کمانڈر کے عہدے کے لیے سب سے زیادہ اہل لگ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ دمیر بے نے اپنے جتنے مشنز میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کا 100% سہرا براق کے سر ہی جاتا، اور یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ میں جانتا تھا، انہوں نے ابروج کا کر مسکرا کر کہا۔ اب اگر آپ کو اور کچھ نہیں کہنا تو میں اپنی بات شروع کروں، اس نے چند لمحے بعد ان سے کہا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، انہوں نے جواباً کہا۔ آپ کو یاد ہے جب مجھے لگا تھا کہ آپ نے ہی بابا کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا؟ وہ اپنی بات کہہ رہا تھا تو دھندار بے کے چہرے پر ناگواری کی لہریں ابھریں۔ تم یہ سب کیوں دہرا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس نے فوراً تھوڑا بلند آواز میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ ان سے یوں بات صرف براق ہی میں کرنے کی ہمت تھی، اور وہ بھی براق کو ہی ان سے یوں بات کرنے کی پوری اجازت دیتے۔ اس کی وجہ ان کی یامان بے کے ساتھ دوستی تھی، اور تو اور انہیں براق میں بھی یامان بے کا ہی عکس نظر آتا۔ تو جب آپ نے مجھے بابا کی وہ ڈائری دی جو انہوں نے آپ کو مرنے سے پہلے دی تھی مجھے دینے کے لیے، اس نے وقفہ لیا، اور مجھے وہ خط دیا جو انہوں نے آپ کو لکھا۔ ہاں ہاں، آگے بڑھو۔ دھندار بے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کرسی سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ میں نے جب وہ ڈائری اور خط پڑھا تب مجھے معلوم ہوا کہ بابا کو دھوکا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو شہید بھی آپ نے نہیں کیا بلکہ کارا بے نے کیا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ راق، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ سب دوبارہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ان کی ناسمجھی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس میں یہ تو پتہ چل گیا کہ کارا بے نے بابا کو دھوکہ دیا، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کارا بے کا ایک بیٹا بھی تھا؟ اس نے پوچھا تو دھندار بے ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ آخر ان سے کون سی پہیلیاں بجھوا رہا تھا؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں کبھی کارا بے کے خاندان سے ملا نہیں، اور نہ ہی میں نے تمہارے بابا کی ڈائری میں ایسا کچھ پڑھا۔ وہ اپنے کہے گئے آخری الفاظ پر انہیں خوب پچھتاوا ہوا۔ تو مطلب آپ نے بابا کی ڈائری پڑھی تھی؟ اس نے زیر لب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دھندار بے ہکا بکا رہ گئے۔ خیر، جو خط اور ڈائری آپ نے مجھے دی اس میں کارا بے کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے بابا کی صرف ایک ڈائری نہیں ملی تھی بلکہ مجھے ان کی 2 ڈائریز ملی تھیں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو دھندار بے مزید حیران رہ گئے۔ دوسری ڈائری؟ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ براق نے ان سے پہلے کبھی یامان بے کی دوسری ڈائری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایوت، بابا کے لاکر سے، اس نے شانے اچکا کر فاتحانہ انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ بے یقینی اور حیرانی سے دیکھتے رہے۔ اچھا، آگے بتاؤ، انہوں نے کہا تو وہ دوبارہ اپنی بات کہنا شروع ہوا۔ اس ڈائری میں مجھے معلوم ہوا کہ کارا بے کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو تم مجھے اس بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اور اس سوال پر آ کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اب کی بار انہوں نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مرات۔ اور پھر دھندار بے کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ بالکل ساکت سے رہ کر اس کا چہرہ بے یقینی سے گھورنے لگے۔ وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ جس سے مخاطب تھے وہ براق یامان تھا، سب کو حیران اور لاجواب کر دینے میں ماہر۔ جب میں نے مراد کا نام سنا دمیر بے سے، تب تو مجھے زیادہ شک نہیں ہوا
لیکن جب انہوں نے مجھے وہ تصویر دکھائی جس میں مراد نے ایک ہیٹ پہن رکھی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ تبھی دندار بے نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو انہوں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ یہ وہی ہیٹ تھی جو کارا بے پہنا کرتا تھا، اس نے اطمینان کے ساتھ کہا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگایا۔ چہرے پہ تناؤ خوب واضح تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ چند لمحے بعد انہوں نے پوچھا۔ براق زیر لب مسکرایا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے 2 تصویریں نکال کر دندار کے سامنے میز پر رکھیں۔ ایک تصویر کارا بے کی تھی جو اسے یامان بے کی دوسری ڈائری سے ملی، اور دوسری تصویر مراد کی تھی جو اسے دمیر بے نے دی۔ دندار بے نے باری باری میز پر رکھی ان 2 تصویروں کو دیکھا اور پھر جیسے وہ سناٹے میں رہ گئے۔ دل ہی دل میں انہیں اب مزید اس بات پر یقین ہو گیا کہ براق بلا کا دانشور تھا۔ تو اس کا مطلب مراد کارا بے کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تب تو اس کو ڈھونڈنا زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ صرف ڈھونڈنا ہی نہیں بلکہ اس کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی۔ اس نے اب کی بار دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کی ایک لہر امڈ آئی تھی۔ ٹھیک ہے براق، لیکن یہ کام اب تم صرف 2 فوجیوں کے ساتھ نہیں کرو گے۔ میں جانتا تھا، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ دندار بے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے اب کی بار ایک فہرست نکالی اور اسے میز پر ان دونوں تصویروں کے ساتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس فہرست کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن اس فہرست کو دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ فہرست کس بارے میں تھی۔ یہ ان 11 فوجیوں کے نام ہیں جن کو میں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس نے زیر لب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سمجھو تمہارا کام ہو گیا، انہوں نے بھی مسکرا کر خوش دلی سے اسے یقین دلایا۔ منظر اسی محل جیسے گھر کا تھا۔ اب کی بار بھی وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کپ میں موجود کافی وہ پی چکا تھا، مراد نے کافی نہیں پی۔ براق کتنا بے وقوف ہے، اس نے تمسخر سے بھرپور لہجے میں کہا تو ایرن بھی مسکرایا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا مگر پھر بھی اس نے پوچھا۔ اسے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہو سکے گا کہ میں… وہ چند لمحے کے لیے رکا، آنکھوں میں ایک خاص چمک امڈ آئی۔ ایرن اسے سننے کا منتظر تھا۔ کہ میں کارا بے کا بیٹا ہوں، وہی کارا بے جس نے اس کے باپ کو مارا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں جان پائے گا کہ میں اس کے کتنا قریب ہوں، اس نے کافی فاتحانہ انداز میں کہا اور پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فتح سے پہلے ہی اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی اور پھر لائٹر سے اسے جلایا، پھر اس کے 2-3 گہرے کش لیے۔ وہ کچھ ہی فوجیوں پر بنی ہوئی بیکار سی ٹیم کے ساتھ آخر کیا کر سکے گا؟ اس نے چند لمحے بعد ایرن سے سوال کیا، پھر بھی وہ اس کا جواب جانتا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنا وقت ہی ضائع کرے گا۔ جواب بالکل اس کی توقع کے مطابق آیا۔